قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حاضر ہوئے ہیں، میں پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ اس پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں آئے۔ کل میں نے 2026-27 کا سندھ کا بجٹ اسمبلی میں پیش کیا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا 18واں کنزیکٹو بجٹ تھا۔ 2008 سے لے کے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایسا بجٹ بنایا جائے جس میں لوگوں کی سہولت ہو، صوبے میں مناسب انویسٹمنٹس ہوں، انفراسٹرکچر میں بہتری ہو، جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں ان کے لیے مناسب رقوم رکھی جائے۔ اس سال کا بجٹ تھوڑا سا فرق ہے، اور آپ نے سب نے دیکھا بھی ہوگا، کل میں نے اسمبلی میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی۔ جو انٹرنیشنل اور خاص طور پہ ریجنل صورتحال ہے، اس کی وجہ سے وفاقی حکومت کو کچھ ایسے ایکسپینڈیچرز کرنے تھے جو کہ پہلے نہیں تھے ذہن میں اور بجٹڈ۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے کانٹیکٹ کیا۔ جو پہلی تجویز تھی یا جو ہمارے سامنے آئی تھی، اور وہ کافی عرصے سے بات چل بھی رہی ہے کہ جی صوبوں کو بہت پیسے ملتے ہیں تو NFC کے فارمولا کا ریوائز کیا جائے۔ حکومت سندھ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تجویز کو سرے سے مسترد کر دیا، اور مسترد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے کہ آئین میں NFC کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور ان رقوم کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ اگر جو فردر NFC آبویسلی دوبارہ آگے ہونے، لیکن آپ صوبوں کی رقوم کو گھٹا نہیں سکتے۔ یہ NFC میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جب وفاق نے صوبوں کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بتایا کہ جی ہمیں کیا ضروریات ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس مشکل وقت میں صوبے اور سیاسی جماعتیں ملک کی خاطر سب کنٹریبیوٹ کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاروں صوبائی حکومتوں نے، اور ان چاروں صوبائی حکومتوں میں اور وفاق میں تقریباً ملک کی سب پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں میں موجود ہیں۔ وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے لیکن ان کو سپورٹ ضرور کرتی ہے اسمبلی کی حد تک۔ متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جماعتیں حکومت میں شامل ہیں۔ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز میجر پارٹنر ہے۔ تو تقریباً ساری سیاسی جماعتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ان سب سے وفاق نے بات کی، سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی اور صوبائی حکومتوں سے بھی بات کی، اور پھر یہ طے ہوا کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ آئین کے مطابق کرنا ہے۔ آئین سے بالا تر ہو کے ہم کوئی سلیوشن نہیں پیش کر سکتے۔ سلیوشن اس کا، اور میں یہ بتاؤں گا کہ حکومت سندھ نے آئین کے رہتے ہوئے، پابند رہتے ہوئے، آئین کے آرٹیکل 164 جو آئین میں موجود ہے، جس کے اندر لکھا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں گرانٹس دے سکتی ہیں ان چیزوں کے بھی جو ان کے لیجسلیٹو پاورز میں نہیں ہے۔ یعنی خاص طور پہ ہمیں ملک کے دفاع کے لیے ضرورت تھی، دفاع فیڈرل سبجیکٹ ہے،
اور وفاق نے اس پہ خرچہ کرنا ہے. لیکن آئین، اور یہ میں سلام پیش کروں گا آئین بنانے والوں کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو آرٹیکل 164 ڈالا، اس کی وجہ ہم نے آج ریلائز کی ہے اتنے سالوں بعد. 50 سال 52 سال 53 سال ہو گئے آئین کو، لیکن آج ہم نے اس آرٹیکل کو پہلی دفعہ استعمال کیا تاکہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایسی صورتحال کو پیدا کریں. ایسا نہیں ہو کہ زبردستی وفاقی حکومت NFC کے فارمولے کو چھیڑ دے، زبردستی حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے پیسے کاٹ لے. تو یہ آئین کے اندر موجود تھی ایک شک جس کا استعمال کرتے ہوئے یہ گرانٹس صوبوں نے کمٹ کی ہیں وفاق کو. اب یہ گرانٹس کمٹ کرنے کے بعد آبویسلی ایک قیمت ادا کرنی پڑی ہے صوبوں کو، اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے ملک کی دفاع کی خاطر، قومی یکجہتی کی خاطر صوبوں نے اس پہ عمل کیا ہے. اور یہ طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ یہ ایک بڑی نیگوسیشن ہوئی تھی. آپ نے دیکھو کہ میں 4-5 دن میں بھی اسلام آباد تھا اس سلسلے میں، اور فائنل میں زیادہ ڈیٹیل میں مناسب نہیں ہے جانے کا کہ کیا کیا بات ہوئی، لیکن طے یہ ہوا ہے کہ FBR کا جو ٹارگٹ وہ ہے 15.264 ٹریلین اگلے سال کے لیے، 15.264 ٹریلین. FBR کبھی بھی اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتی، ایسی اس کی پتہ نہیں کیا. اس سال اگر آپ دیکھ لیں تو ٹارگٹ تھا 14.131 ٹریلین، اب ریوائزڈ کر کے آپ نے بجٹ کے کاغذات میں دیکھا ہوگا 12.977 ٹریلین کر دیا، یعنی تقریباً 1.2 ٹریلین انہوں نے 1.3 ٹریلین انہوں نے کم ریز کیا ہے. تو ہم نے کہا نہیں، آپ ہمیں سیکیور کریں. صوبوں نے یہ بات کی، بہت ساری نیگوشیشنز کے بعد یہ طے ہوا کہ 13.35 ٹریلین 13,350 ارب روپے تو صوبوں کو اس میں سے حصہ ملے گا ہی ملے گا، یعنی ایک فلور قائم ہو گیا. اس سے کم نہیں دیں گے اس 13,350. اس سے فائدہ کیا ہے ہمیں کہ ہمیں کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ نمبر ملے گا. نہیں تو وہ ہم پچھلے سال 14,141 ارب سے شروع ہوئے تھے اور آخر میں 12,997 کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 13,350 فلور ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے کم FBR اگلے سال کرے گی، لیکن اگر اس سے کم کیا تب بھی 13,350 پروٹیکٹڈ ہے. 13,350 اور 15,264 کے درمیان جو پیسے ہوں گے وہ صوبوں کو اس میں حصہ نہیں ملے گا، اور وہ ہم حصہ ملے گا، سوری میں نے غلطی کر دی، وہ حصہ صوبوں کو آئے گا اور ہم ایز اے گرانٹ یہ ڈفرینشیل واپس وفاق کو کریں گے نمبرز ریکنسائل کرنے کے بعد. 15,200 اگر کوئی ایسا کرشمہ FBR میں پیدا ہو جائے، اور مجھے لگتا ہے اس سال ہوگا، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، کہ وہ 15,264 بلین سے زیادہ ریز کریں پیسے، تو پھر صوبوں کو انکریمنٹل جو ہوگا وہ پیسہ ملے گا. میں ابھی بتا دیتا ہوں ہمیں کیوں لگتا ہے. ہر سال FBR اپنا ٹارگٹ کم کرتی ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے، اس سال میرے خیال ہے 10% کا اضافہ ہے، اس سے بھی کم 7-8% کا اضافہ ہو رہا ہے. 12.9 سے 11.7 جو بھی ہوتا ہے 11، ہاں 10% سے بھی کم ہے یار، 10% سے بھی کم ہے. اس کے مقابلے میں یہ چیئرمین SRB بیٹھے ہیں، ہماری گروتھ اس سال 19%، 23% ہے SRB کی، اور یہ ایک سال نہیں ہے، یہ مسلسل 14 سال سے ہو رہی ہے، 2012 سے لے کے آج تک اس ریٹ پہ. FBR جو ہے وہ 10%، 11% پہ ایوریج اگر آپ نکالیں تو رکا ہوا ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہیں تھوڑی سی سستی ہوتی کہ یار
اس لیے کہ جو 100 روپیہ ایف بی آر بناتا ہے اس میں سے 57.5 اسے صوبوں کو دینے پڑتے ہیں. 57.5% ہمارا این ایف سی کا شیئر ہے, تو ان کو انسینٹو نہیں ہوتا, اور وفاق بھی ان کو شاید اتنا پش نہیں کرتی. کوئی انکریمنٹل پیسوں پہ وفاق کا حصہ کم ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ جب انہیں یہ 2000 ارب ملے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ وفاق تھوڑا پریشر ڈالے گی. اس کے علاوہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ضروریات ہیں اسٹریٹجک اکنامک اسٹریٹجک کیا نام دیا تھا ہم نے, نیشنل اسٹریٹجک انیشیٹوز کے, وہ پیسے تو پورے کرنے ہوں گے نا. وہ ہم سے تو 13,350 ارب لینے, تو انہوں نے وہ پورے کرنے, نہیں تو وفاق نے اپنے حصے میں سے کاٹ کے دینے ہوں گے. تو اب وفاق صحیح پریشر ڈالے گا ایف بی آر پہ کہ وہ 15,264 کرے, اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ 15,264 یا اس کے قریب کیا تو اگلے سال کے لیے ایک بینچ مارک نیا فٹ ہو جائے گا فکس. تو یہ انسینٹو وفاق کو ہے, اب یہ وفاق کے اوپر ہے کہ اس کو کتنا استعمال کرتی ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو دی پروونشل بجٹ, 13,350 ارب روپے, اور اس کی بیسس پہ جو ہمیں, پہلے میں آ جاتا ہوں اس سال کی جو پوزیشن ہے نا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سال 14,141 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا ایف بی آر کا. اس حساب سے ہمیں ٹوٹل فیڈرل ریسیٹس, بلکہ ایف بی آر ریسیٹس کا اگلا ہے نا کالم میرے پاس, ریونیو اسائنمنٹس, ٹوٹل 1927 ارب روپے ملنے تھے. ہمیں مئی تک 1511 ارب روپے ملے, اور اس وقت جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا صرف فیڈرل ریسیٹس کا ہے. فیڈرل ریسیٹس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ریونیو اسائنمنٹس, ایک اسٹریٹ ٹرانسفرز, تیسرا او سی ٹی کا جو ان لیو آف او سی ٹی پیسے ملتے ہیں ہمیں. ان تینوں کو ملا کے 2,095 ارب انہوں نے دینا تھا. مئی تک 1,644 ارب ہوئے, 441 ارب شارٹ ہے اس وقت مئی تک. ہم امید کرتے ہیں کہ آخری مہینے میں, ہم آدمی امید تو زیادہ رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں تقریباً 200 ارب روپے ہمیں ملیں گے. اس کے بعد بھی تقریباً 250 ارب کے قریب شارٹیج ہوگا ہمیں وفاق سے. سملرلی ہماری صوبائی جو ٹیکس کلیکشن ہے, ہم نے ٹوٹل 676 ارب روپے کی رکھی تھی. ہم 623 ارب یا 624 ارب کے قریب پہنچ جائیں گے. تو 51 ارب 52 بلین کے قریب وہاں سے شارٹیج ہے. تو ٹوٹل 250 اور 50 کر لیں, 300 ارب روپے کی شارٹیج ہو گئی ہمیں, جو ہم نے بجٹ کیا تھا. لیکن جو اچھی بات ہوئی ہے, جو یہ گزشتہ سال ہے, 1,018 ارب روپے کا ہم نے ریکارڈ پی ایس ڈی پی بنایا تھا پچھلے سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا جی تنخواہوں میں کمی کر نہیں سکتے, باقی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. ہمارے آؤٹ سائڈ بجٹ بہت اخراجات ہوئے اس سال. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں, بڑے بڑے جو گل پلازا کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ہمیں پیسے دینے پڑے 8.5 ارب روپے کے قریب. اس کے علاوہ جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ریلیف کے لیے, جس میں فارمرز کو ریلیف تھی ڈیزل بڑھنے کی وجہ سے, موٹر سائیکل والوں کو ریلیف دی, ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے ریلیف دی, الیکٹریسٹی کے لیے ریلیف دی تھی ہم نے پہلے. یہ سب دینے کے باوجود ہم 1,018 میں سے 903 ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ ریلیز کر چکے ہیں. یعنی صرف 115 ارب روپے کم. اگر ڈپارٹمنٹ سارا خرچ کرے تو کر لیں گے. نارملی اس کا 90% کے قریب ہوتا ہے, 95%, 90 to 95%. تو 800-850 ارب کے درمیان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس سال ہوگا. اور یہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا, بائی فار, اس سے پچھلے سال سب سے زیادہ تھا 612 ارب.
اس سال ہم تقریباً 850 کو پہنچیں گے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم اس سے ہو. فائنل نمبر جون 30 کے بعد یہ جب ریکنسائل ہوتے ہیں, سول اکاؤنٹس آتے ہیں, تب آئیں گے. تو یہ اس چیز کے باوجود کہ ہمیں تیل کی قیمتیں بڑھی, ہمیں ریلیف دینا پڑا لوگوں کو, گل پلازا جیسے سانے ہوئے, فارمرز کو ہم نے سپورٹ دی. اور فارمرز کی سپورٹ کی بات کر لوں میں آپ سے, ہم نے جب فارمرز کو سپورٹ دی اس کے رزلٹ نکلا ہمارے پاس. ہمارا ویٹ کراپ اس سال 4.9 ملین ٹنز ہے. پچھلے سال کتنا تھا میں بھول گیا ہوں ایگریکلچر میں, 3.5 ملین ٹنز, 1.4 ملین ٹنز ویٹ ہم نے زیادہ گرو کی ہمارے فارمرز نے. جب انہیں تھوڑی سی سپورٹ ملی نا تو انہوں نے ملک کے لیے کر کے دکھایا. تو ان ساری چیزوں کے باوجود ہم نے 903 ارب روپے ریلیز کیے, اور تقریباً 850 یا اس سے کچھ کم ہم انشاءاللہ تعالیٰ خرچ کریں گے, جو کہ ہائیسٹ ایور ہے. اگلے سال کے لیے میں آپ سے بتا رہا تھا کہ 2026-27 میں جو ٹوٹل ریونیو اسائنمنٹس ہمیں ملیں گے, یار بجٹ اجلاس دیکھ لوں اس میں صحیح آتا ہے, وفاق سے ریونیو اسائنمنٹس میں, یہ ریونیو اسائنمنٹس ہے 15.264 ٹریلین کے بیس سے, اس لیے کہ ہم نے کہا آپ پیسے پورے دیں گے ہمیں, پھر ہم گرانٹ دیں گے. آئین میں یہی طریقہ موجود ہے. 2083 ارب روپے ہمیں ریونیو اسائنمنٹ سے ملیں گے ایسٹیمیٹڈ, 123.8 ارب روپے ہمیں اسٹریٹ ٹرانسفر سے ملیں گے, اور جو گرانٹ ہوتی ہے ان لیو آف او زی ٹی اس کے 56 بلین ملیں گے. ٹوٹل 2263 ارب روپے ہمیں وفاق سے ملنے ہیں. ہم نے اپنے پروونشل ٹیکسز جو جی ایس ٹی آن سروسز, اس کے حساب سے اس سال ہماری کلیکشن 380 ارب روپے تھی, ٹارگٹ 362 ہم پہنچیں گے. جو جب ہم نے ٹارگٹ تھوڑے ہم زیادہ رکھتے ہیں لیکن اگلے سال کم رکھا ہے ہم نے, تاکہ ہمیں پتہ ہے وہ پوری کر لیں گے چیئرمین نثار بھی. اگلے سال 456 ارب روپے کا ٹارگٹ ان کا رکھا ہے. ایکسائز کا ٹارگٹ ہمیں تھوڑا سا ریڈیوس کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے پلس ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر سیس ہوتا تھا جس کی شرح 1.85% تھی, اس کو کم کر کے 0.8 to 0.83%, 0.80 سے 0.83% کر دیا. اس وجہ سے ہمیں ان کا ٹارگٹ کم کرنا پڑا, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ایکسائز منسٹر اس ٹارگٹ کو سرپاس کر کے ہمیں جھوٹا ثابت کریں گے کہ نہیں آپ بھلے ریٹ کم کریں ہم پیسے اتنے کلیکٹ کریں گے. ایکسپورٹ پر زیرو کر دیا ہے. اس کے علاوہ باقی پروونشل ٹیکس ریسیوز 85 ارب ہیں. ہماری ٹوٹل ریونیو ریسیٹس ہیں وہ 3.038 ٹریلین ہیں. اس کے علاوہ جو کرنٹ کیپٹل ریسیٹس ہم نے اپنی بجٹ کو بنانے کے لیے, اس لیے کہ ہمیں وہ بورو کرنا پڑے گا پیسہ, 60 ارب روپے جو ہمیں لمٹ ہے این ایس سی کی وہ بھی رکھی ہے, اور پھر ہمیں 256 ارب روپے فارن پروجیکٹ اسسٹنس سے آنے. فیڈرل گرانٹ 64 بلین کی ہم نے وہ وفاقی بجٹ میں موجود ہیں, یہ وہ آئیں گی, اور فارن گرانٹس 8.1 بلین, یہ ہمارا ایک اسپائر والی ہے نا یہ, اینڈ ایسپرائٹ وہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ دو ہیں جس میں اگر ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کریں گے تو ہمیں گرانٹس ملتی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز سے فار بجٹ سپورٹ. اور اس کے علاوہ کیری اوور کیش بیلنس ہمارا خیال ہے کہ 90 ارب روپے کے قریب ہمارے پاس ہوگا. اس طریقے سے ہماری بجٹ کا حجم جو انکم کا ہے وہ 3,525 ارب روپے ہے. ہماری ایکسپینڈیچر جو کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ 2,560 ارب روپے ہم نے رکھا ہے. اس میں 260 ارب روپے وہ ہیں جو ہم نے وفاق کو دینے ہیں ایز گرانٹ انڈر آرٹیکل 164. تو اس کو ہٹایا جائے تو باقی 2300
ارب روپے کی ہماری کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. اور اس میں آپ کو بتا دوں جو بڑے بڑے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہمارا امپلائی ریلیٹڈ ہے, جس میں امپلائی کی تنخواہیں پلس پینشنز یہ ملا کے 1263 ارب روپے, تقریباً 1264 ارب روپے ہے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے تنخواہوں میں اور پینشنز میں 7% کا اضافہ کیا ہے. یہ میں نے کل اناؤنس کیا تھا. ایک چیز جو میں کل بجٹ میں کہنا رہ گئی تھی مجھے, کہ ہم نے 2022 اور 2025 کی, 2022 میں ہم نے 15% ایڈاک الاؤنس دی تھی اور 2025 میں ہم نے 10% ایڈاک الاؤنس دی تھی. وہ ہم نے بیسک سیلری میں مرج کر دی ہے. تو اس وجہ سے 7% سے بیسک پہ 7% سے زیادہ کا افیکٹ ہوگا. فرق یہ پڑے گا کہ ہماری جو منیمم سیلری ہے گریڈ 1 کے نئے امپلائی کی, وہ ہو جائے گی 43,000 روپیز. اور اسی وجہ سے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ منیمم ویج اس نمبر پہ اس سال 40,000 تھی, اگلے سال یہ 43,000 ہو جائے منیمم ویج. تو یہ میں نے کہا میجر ایکسپینڈیچر یہ ہے. اس کے بعد ایک بڑا ایکسپینڈیچر ہم کرتے ہیں جو گرانٹس ہم دیتے ہیں ڈفرینٹ اداروں کو. اور ہم ادارے بڑی گرانٹ, سب سے بڑی گرانٹ وہ لوکل گورنمنٹ کو جاتی ہے. وہ کتنی اماؤنٹ اس سال 155 ارب روپے. ہم سنتے ہیں وہ ایک بات ہوتی ہے کہ جی وہ او زی ٹی تو تھا ہی, ان کا جو تھا 0.66% لیو ملتا ہے, وہ 56 ارب روپے ہے. اگر صرف اتنے چاہیے لوکل گورنمنٹ, ہم نہیں چاہتے وہ, لیکن کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہ دے دیا کرے بس. وہ 56 ارب روپے تو بجٹڈ ہے, اگر آ جائے پورے 155 ارب روپے ہم لوکل گورنمنٹس کو دیتے ہیں. تقریباً 48 ارب روپے ہم نے گرانٹس رکھی ہیں یونیورسٹیز کے لیے. یہ جو بڑی گرانٹس میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایس آئی یو ٹی کو 26.25 بلین, پی پی ایچ آئی کو 24.8 بلین, پیر عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو 14.38 بلین, این آئی سی وی ڈی کو 12 ارب, ایس آئی سی وی ڈی کو 14 ارب. انڈس ہاسپٹل ہم بہت پریشر میں تھے لیکن ہم نے ان کی گرانٹ گھٹائی نہیں, وہ زیادہ مانگ رہے تھے, وہ 2 ارب اور مانگ رہے تھے. ہم نے پچھلے سال 8 ارب رکھی تھی, ہم نے انہیں بتایا ہے, تو وہ ابھی ہم سے اتنے خوش نہیں ہیں, لیکن ہم نے پھر بھی مینٹین کی ہے وہ 8 ارب میں. سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ 7.19 بلین اس کی ہے. جو ایمبولینسز ہم چلا رہے ہیں 5.22 بلین ان کی ہے. شہید بے نظیر بھٹو ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ٹراما سینٹر 4 ارب ان کی ہے. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہم بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں, جس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہے, 3.5 ارب روپے ان کے ہیں. اور اس طریقے سے اور بھی پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں جنا اسپتال میں 2.12 بلین ان کے ہیں. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 16.51 ارب روپے کی گرانٹ ہے, اور باقی کئی چھوٹی گرانٹس ہیں. تو یہ دوسرا میجر جو ایکسپینڈیچر ہمارا آتا ہے وہ ان گرانٹس کا آتا ہے. وہ تقریباً کتنا تھا, 600 سمتھنگ تھا, 686 ارب روپے. میں فائنانس سیکرٹری جو ان کو پتہ نہیں کیسے ہر نمبر یاد رہتا ہے ہمیشہ, تاریخیں بھی یاد رہتی. میں کہتا ہوں یہ کون سی دن بات تھا, وہ کہہ دیتے پتہ نہیں, پھر صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے میں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, 686 ارب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے جس میں جیسے میں نے بتایا بڑی گرانٹ جو ہے وہ گرانٹ ٹو لوکل کاؤنسلز ہے. اس کے علاوہ انٹرسٹ پیمنٹس جو ہر حال میں ہم نے کرنی ہے وہ 54.25 بلین ہے. اور پھر باقی سارے ہم نے بہت گھٹائے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو تھوڑے سے نمبر دیتا ہوں. ہمارا ریوائز ایکسپینڈیچر ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ اس سال تھا 61.87 بلین, وہ گھٹا کے 36 بلین ہم نے کیا ہے. پیسے ایسے ہی تو آپ بچائیں گے. فزیکل ایسٹس پہ اس سال 40 ارب روپے خرچ ہوئے تھے, اگلے سال ہم 29.73 بلین بجٹ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم سے کم کریں.
اس سے زیادہ کم نہیں ہو سک رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت کا نظام چلنا بند ہو جاتا. دوسری اہم ایکسپینڈیچر ہوتی ہے جو کرنٹ کیپٹل یا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہم کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا پورشن ہوتا ہے جو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک وائبلٹی گیپ فنڈ بناتے ہیں. اگلے سال، اور میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دوں گا، کہ ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شاید کہ یقیناً وہ پیسے اویلیبل نہیں ہیں اپنے اے ڈی پی کے لیے. تو ہم نے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے. ہم نے اچھے پروجیکٹس کنسیو کرنے ہیں، وہ پروجیکٹس اس میں پرائیویٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہو اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کرنے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وائبلٹی گیپ فنڈ 101 ارب روپے کا رکھنا ہم نے رکھا ہے اگلے سال کے لیے. جو لونز کی ری پیمنٹ ہے، جو اگین ایک ضروری ہوتی ہے، وہ 47 بلین رکھا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے پیسے رکھے ہیں اپنے پینشن فنڈ اور باقی ریٹائرمنٹ فنڈز کو بیف اپ کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ بعد کی لائبلٹی ہے. ہم نے ابھی سے ان کو کرنا ہے. ٹوٹل 281 ارب روپے جو اس سال بھی ہم نے بجٹ میں رکھے تھے، خرچ کم کر سکے، لیکن اگلے سال بھی وہ 281 ارب روپے ہم نے کرنٹ کیپٹل میں رکھے ہیں. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد آبویسلی ہٹ پڑی ہے ہماری ڈیولپمنٹ کو. اور میں ہٹ کی بھی بتا رہا ہوں، اور اس کا پھر ہم نے جو آلٹرنیٹ طریقے جیسے میں نے ابھی بتایا ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اس وجہ سے ہمارا اگلے سال کا ای ڈی پی 720 ارب روپے کا ہو جاتا ہے، 1018 سے کم ہو کے. جو ہم نے 1018 لاسٹ ایئر کیا تھا وہ گھٹ کے 720 ہو گیا. اس میں آپ یہ 260 اگر ہمارے پاس اویلیبل ہو تو وہ ایڈ کر دیں تو ہم اسی نمبر پہ آ جائیں گے تقریباً جو اس سال تھا. اب 720 ارب میں، اور اس کی گھٹنے کی اور بھی وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا جو پروونشل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اے ڈی پی، پچھلے سال وہ 575 ارب تھا، رائٹ؟ اور اس سال وہ گھٹ کے 400 ارب رہ گئے. پیسے کم ہیں ہمارے پاس، ہم یہ بورو کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے باوجود. تو 225 ارب روپے کتنے ہو گئے؟ 175 ارب روپے. 175 ارب روپے تو ادھر ہم نے کاٹنے پڑے ہمیں. اس کے علاوہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں جو فورن پروجیکٹ اسسٹنس تھی، جو ہمیں ورلڈ بینک، ایشین بینک، یورپین انویسٹمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور باقی اداروں سے ہم نے لونز لیے تھے، وہ تقریباً 400 ارب تھے. اس سال 256 ارب روپے، 366 تھے لیکن 400 کے قریب ہم لے سکے. وہ 256 ارب اس سال ہوں گے. لیکن یہ 256 کیپ نہیں ہے، اس سے زیادہ پیسے اویلیبل ہیں. اگر پروجیکٹس اپنا کام تیزی سے کریں گے اور صحیح طریقے سے کریں گے تو ہم یہ 256 سے بڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وفاق کی طرف سے پچھلے سال ہمیں 76 ارب روپے کا وعدہ ہوا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے، ملے 50 ارب روپے. اس سال انہوں نے 64 بلین دینے کے لیے کہا ہے. تو یہ سب اگر آپ ٹوٹل کریں تو یہ 720 ارب روپے کی پروونشل اے ڈی پی بن رہی ہے. اب اس کو ویسے ہی پیسے کم ہیں، اس کو کیسے ایلوکیٹ کریں؟ اور اس میں پھر کچھ ایسے اسینشل اخراجات ہوتے ہیں جن کو آپ کم کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی جو فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے جو 256 ارب روپے ہے، اس میں کاؤنٹر پارٹ فنڈنگ ہوتی ہے صوبوں کی، یعنی جو بورور ہوتا ہے اس کی. اس کے لیے ہم نے وہ پیسے 45 ارب روپے وہ ڈالنے ہی ڈالنے. تو ہمارے پاس جو 400 ارب کا اس میں 45 ڈالنے ہی ڈالنے. وفاق سے جو ہمیں 64 ارب روپے ملنے، اس میں بھی میچنگ ایلوکیشن ہوتی ہے، وہ تقریباً 56 ارب روپے ہے. کتنی؟ 56 ارب روپے کے قریب وہ ہے. اب وہ بھی ہم نے ڈالنے 56 ارب. ان کو تو ہم کر نہیں سکتے. یہ 45 اور 56 یہ 101 ارب تو یہ ہو گیا. تو 400 سے آپ 300 پہ آ گئے، 299 پہ آ گئے باقی پروجیکٹس کے لیے. دوسرا ایک ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے، ہم نے پچھلے سال سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیے پیسے رکھے تھے. ٹوٹل
ہم نے رکھے تھے 90 ارب کی سکیمز تھیں، اور یہ پورے صوبے کی ہر کانسٹیٹوئنسی میں سکیمز چل رہی ہیں. تقریباً 700-750 ملین کی سکیمز ہر ایک صوبائی کانسٹیٹوئنسی میں ہے جو چل رہی تھی. ہم نے ان کی فنڈنگ ایسے رکھی تھی کہ 50% 2025-26 میں اور 50% ہم رکھیں گے 2026-27 میں. تو جو 45 ارب روپے تھے ان میں سے تقریباً 31 ارب روپے تو اس سال خرچ ہوئے. تو 14 ارب پچھلے سال کا یعنی 2025-26 کا بیلنس اور 45 ارب اگلے سال کے، یہ تقریباً 60 ارب روپے اور 59 یا 60 بنتے ہیں. یہ بھی ہم نے ڈالنے ارال میں ان سکیمز کو جو پورے صوبے میں چل رہی ان کو روک نہیں سکتے. یہ جب ہم نے ڈالا تو 160 ارب روپے سمجھے ہو گئے کمٹ 400 میں سے. اور ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے لیے پچھلے سال ہم نے 55 ارب رکھے تھے، اس سال بہت کم کر کے 15 ارب رکھتی ہیں، صرف نہیں ہے پیسے. تو 15 ارب اور گئے، 175 ارب یہ چلے گئے. اور باقی ساری اسکیمیں جو ہمارے پاس یونیورس ہے 3000 3500 اسکیمز کا، اس میں ہمارے پاس 175 400 میں سے نکالو کتنے بچتے ہیں یار؟ ہماری ٹوٹل اسکیم 3715 ہے. تو 3715 کافی تو اس میں کور ہو جاتی ہے جو میں نے کہا. باقی ساری اسکیمز کے بعد ہمارے پاس یہ 375 240 225 15 اور نکلے نا، ہاں 225 ارب روپے بچتے ہیں. بڑی سوچ سمجھ کے ان سکیمز پہ جو کہ کمپلیٹ ہو سکتی ہیں ہم نے پیسے رکھے، اور اس طریقے سے ہم اگلے سال 1800 کتنی سکیمز ہیں جو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے ان سکیمز پہ پیسے رکھے ہیں جو کمپلیشن کی طرف جا سکے. 2056 سوری 1800 پہلے تھا، ہم نے ریوائز کیا 2056. اس سال ہم نے کتنی کمپلیٹ کی ہے؟ 1050 ہم نے اس سال کمپلیٹ کی ہے. تو ہم نے کم پیسے ہونے کی وجہ سے ان سکیمز کو کیا. کوئی نئی سکیم اے ڈی پی میں نہیں ہے. یہ میں بڑی مزیدار آپ کو تو مجھے کہا گیا پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے کہ جی ہم کیسے دکھائیں گے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں، کیسے جائیں گے، کوئی نئی سکیم نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے 2019-20 اور 2020-21 کے بجٹ میں جب وفاق نے واقعی ایف بی آر نے کمال کیا تھا کہ پچھلے سال سے بھی کم، جو ہم کہتے ہیں اللہ کرے ایسا موقع پھر نہ آئے، کہ پچھلے سال سے بھی کم کلیکٹ کیے تھے پیسے. تو ہم نے 2 سال مسلسل کوئی نئی اسکیم نہیں دی تھی اے ڈی پی میں. اور اس کے بعد اگلے 3 سال ہم نے اسکیمز دی. اور ہم 2024 میں جب اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں گئے تو لوگوں نے ہمیں 2018 سے زیادہ ووٹ دی اور ہم نے 2018 سے زیادہ سیٹیں لی. تو میں نے یہ کہا کہ ہمارا پیپلز پارٹی کا، اور یہ میں کہتا ہوں کانٹیکٹ اپنی عوام سے ہے، اور بہت ہی احترام سے کہتا ہوں وہ میڈیا کے تھرو نہیں، وہ ڈائریکٹ ہے، بہت ہی احترام سے. آپ کہتے رہے لوگ مخالف ہر جگہ ملتے ہیں، اور دیکھیے خوش کوئی بھی نہیں ہوتا. خوش سارے وزیر نہیں ہیں اس وقت، پیسے نہیں کم ملے نا، وہ تو کہیں گے. خوش میں نہیں ہوں اس لیے کہ ہمیں وفاق نے کم پیسے دیے. لیکن جب ہم اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ہم انہیں زمینی حقائق بتاتے ہیں، اور جب ہم اپنی مشکلات بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ باقی سب کو اگنور کر کے ہمیں پہلے سے زیادہ ووٹ دیتے اور پہلے سے زیادہ سیٹیں دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم یہ مشکلات ان کو بتا کے ان کو اطمینان دلائیں گے. اور میں ایک بات بتا دوں جو سب سے زیادہ میرے لیے حوصلہ افزا بات ہے، وہ میری لیڈرشپ ہے. چاہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. اس سارے مسئلوں میں صوبوں کے لیے جتنی سپورٹ ان کی رہی ہے، باقی صوبے بھی ان کی طرف دیکھتے تھے. باقی تینوں صوبے ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں اپنی لیڈرشپ پہ.
بلوچستان بھی دیکھ رہے لیڈرشپ پہ, لیکن باقی صوبے بھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے ڈیلیور کیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت بتانا مناسب نہیں ہے. ہمیں اگلے سالوں کے لیے بہت زیادہ امید ہے. جو ایک پلان بنائے وہ میں اس وقت شاید نہ بتا سکوں, کہ امید ہمیں یہ سال بہت بہت مشکل ہے, اگلا سال بھی مشکل ہوگا لیکن اس سے کم ہوگا, بلکہ اگر وہ چیزیں فروشن پہ آتی ہیں تو ہمارے اگلے 2 سال جو بجٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ ایسی ہوں گی. ہم اس سال بھی ڈسپائٹ آل دیز ایشوز, جو اگلا سال آنے والے 2056 اسکیمیں کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. کوشش ہے ہماری, ہم ان کو فل فنڈنگ دی ہوئی ہم نے. اگر ڈپارٹمنٹس پرفارم کریں گے تو یہ پوری ہوں گے, یہ ساری مشکلات کے باوجود. اور اگلے سال 27-28 کا جو بجٹ آئے گا اور انشاءاللہ 28-29 کا جو بجٹ آئے گا, مجھے بہت امیدیں ہیں کہ جو ہماری لیڈرشپ کی پلاننگ ہے اس کی وجہ سے ہم اس صوبے کو اور اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. ان ساری مشکلات میں میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کس ڈپارٹمنٹ کو یا کس سیکٹر کو کتنی فنڈنگ دی گئی, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. آئی جسٹ بی گیونگ نمبرز اینڈ ریپیٹنگ تھنگس. اب اس ساری چیزوں کے بعد ہم نے کہا بھائی ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا کیسے کام ہوگا گوئنگ فارورڈ. اور چیئرمین صاحب کے ساتھ مجھے فائدہ یہ ہوا اس دفعے کہ میں جب 3-4 دن وہاں اسلام آباد میں رہا تو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, چیئرمین صاحب کے ساتھ برین اسٹارمنگ سیشنز کافی ہوئے, اور آئیڈیاز انہوں نے دیے. میں اپنی ٹیم انہوں نے بیٹھ کے ان آئیڈیاز کو لائے ایک امپلیمنٹیبل چیز میں. ہمیں لیڈرشپ نے کہا کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں بہت ہو گئی, ادھر چھوٹا سا روڈ بنا دیا, ادھر یہ کر دیا. آپ لوگوں نے بڑی اسکیمز کی ہیں, یعنی حکومت سندھ نے. شارع بھٹو ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا, 64 ارب روپے کی اسکیم, 62 یا 62 بلین کی اسکیم. ٹھیک ہے جی. ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, ایک اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بڑی اسکیم ہے جو ہم تھر کو پانی پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. نام کیا یار اس کا, بکی نبی سر وجیار والی جو ہے نا, اس کی بھی 45 ارب ہے یا کتنی ہے, فورگاٹن دی نمبرز, میں نمبر بھول گیا ہوں. فائنینس سیکرٹری کو یاد نہیں ہوں گے یہ والے, اس لیے کہ ان کے اس میں نہیں آتے. نبی سر وجیار والی اسکیم, تاکہ بھائی اب اور بڑا سوچو. یہ ایکسپرٹیز ہے, اور یہ ایکسپرٹیز وہ ہے جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے, ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایکسپرٹیز. ہمیں اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فریم ورک میں اس سال 10ویں یونائٹڈ نیشنز اکنامک کمیشن فار یورپ ہے, اس نے 4 پروجیکٹس ہمارے دنیا کو دکھانے کے لیے شو کیس کیے, کیس اسٹڈیز کیے ہیں اس سال. ایک میگزین ہے, پبلیکیشن ایک ہے ایسٹ کے نام سے, اس نے دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈیل آف دا ایئر جو ہے وہ سندھ ریور اینڈ فارسٹیشن پروجیکٹ کو دیا ہے. یہ اس سال کی بات ہے صرف. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اکانومسٹ نے ایشیا میں سروے کیا, اور سندھ کے, یہ آج سے بہت پرانی بات ہے, اب ہم اس سے آگے نکل گئے, لیکن اس کے بعد کوئی ایسا سروے ہوا نہیں. میں اسی کا ذکر کروں گا. سندھ کے, یہ 2019 میں ہوا تھا if I remember correctly, سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کو 6 ایشیا میں دیا, اور سندھ واحد سب نیشنل گورنمنٹ, یہ ملکوں کو کرتے ہیں, لیکن 2 سب نیشنلز, ایک ہندوستان میں, بھارت میں گجرات, اور پاکستان میں سندھ. باقی سارے ایشیا کے ریجن میں کسی اور سب نیشنل کو انہوں نے رینک نہیں کیا, ہمیں 6 رینک کیا انہوں نے, اور پاکستان کے پروگرام کو 12واں رینک کیا تھا. انٹرنیشنل لوکل
ادھر پاکستان کے اندر آپ نے ابھی بھی فائنانس منسٹر کو سنا ہوگا جب اپنی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور یہ پہلی بار نہیں ہے, کئی بار کر چکے ہیں. جہام خان شورو اور چیف سیکرٹری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں یہ اظہار کیا گیا اور وزیر اعظم سے کہا گیا کہ صوبہ سندھ کو کہیں کہ ان کا اتنا شاندار پروگرام ہے, اور صوبہ کہا گیا کہ ادھر ایک وزیر اعظم صاحب اپنے پاس میٹنگ کریں, باقی صوبوں کو بلائیں اور صوبہ سندھ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ٹیم ان کو بریف کرے کہ کیسے پروجیکٹ کرتے ہیں. اب دنیا ہمارے بارے میں اتنی اچھی اچھی چیزیں سوچتی ہیں ملک میں, تو ہم نے کہا کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ہم نے اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایک نئے لیول پہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں. شروعات کہاں سے کریں؟ بڑے پروجیکٹس کے اوپر میں آیا. ہم نے انسپریشن لی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورٹ قاسم بنایا. پورٹ قاسم اس وقت 45% ٹریڈ آپ کا پورٹ قاسم کے ذریعے ہوتا ہے. 45 یا 40% نمبر میں بھول گیا ہوں, 40% پورٹ قاسم کے تھرو ہوتا ہے.